ہم نے لوگوں کو اس بات کا اعتماد دلایا کہ یہ وہ گورنر ہاؤس نہیں ہے، یہاں وہ مکین نہیں بیٹھا جس کے وزیر اعظم نے بہت دعوے کیے تھے لیکن وہ ایک بھی پورا نہ کر سکا۔ یہاں بیٹھنے والا مکین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا نامزد کیا وہ حق پرست گورنر ہے جس نے عوام کے لیے دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ 50,000 بچوں کو آئی ٹی کی مفت تعلیم گورنر ہاؤس ہی میں ایک یونیورسٹی قیام کر کے جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس عرصے میں یہاں سے راشن کے الحمدللہ اس حق پرست گورنر نے یہاں سے جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے اور پوری پارٹی کا یہ اعتماد حاصل ہے کہ جب تک اور جس دن تک اللہ تعالیٰ نے منصب پر بٹھائے رکھا یہ تمام کام جاری اور ساری رہیں گے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے جو وعدہ بھی نہیں کیا تھا دوسروں کے وعدوں کو اور دعووں کو بھی پورا کر دکھایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری اور ساری رہیں گے۔ اس موقع پر میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج عید الفطر کا دن خاص طور پر MQM پاکستان، اس کے سربراہ اور بحیثیت گورنر سندھ ہم بہت دکھی دل کے ساتھ سادہ طریقے سے منا رہے ہیں، کیونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شہر قائد کے کئی سو نوجوان اسٹریٹ کرائم میں تو مارے جاتے رہے ہیں لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ اس بار 100 کے قریب ایسے معصوم بے گناہ شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر کے تلے کچل کر ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہے، شہر قائد کے گھروں کے اندر۔ اور ظلم یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ڈرائیور گرفتار کیے گئے، کتنی گاڑیاں ضبط کی گئیں اور کتنے گھرانوں کو معاوضہ دیا گیا۔ اس لیے جب حد ہو گئی اور زینب جیسا واقعہ، دردناک ہولناک واقعہ جس میں ایک بیٹی جو کہ حاملہ تھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ہونے والے بچے کے لیے کچھ شاپنگ کرنے نکلی، جس کا بیٹا عید کے ایک اور دن یا تیسرے دن اس دنیا میں آنا تھا، جس کا زینب نے نام اسماعیل سوچا تھا، لیکن ایک بے رحم ٹینکر نے اسے کچل دیا۔ اور ظلم کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ پھٹ جانے سے روڈ پر ہی گرا اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اتنا بڑا ظلم ہمیں کہیں نہیں نظر آتا۔ اس لیے اس عید الفطر کو کیونکہ اسلامی تہوار ہے ہمیں منانا ہی ہے، لیکن اس شہر قائد کے لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ اسے سادگی سے منائیں۔ انشاءاللہ تعالی عید گزر جانے کے بعد ہم لاہ عمل کا اعلان کریں گے کہ اگر ایسے واقعات نہ روکے گئے، جس کا 2 مرتبہ سندھ کے چیف جسٹس کو میرا خط لکھنا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کو بھی خط ارسال کیا ہے میں نے، اور صرف اتنی التجا کی ہے کہ آپ لوگ اس شہر میں قوانین اور ضوابط کی امپلیمنٹیشن کرائیں، اور اگر وہ ہو جائے گی تو اس شہر کا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص آئندہ کسی ڈمپر کے نیچے نہ کچلا جائے۔ اس کے لیے قانون سازی ہو
اگر ضرورت ہے، ورنہ موجودہ قوانین کا اطلاق کرایا جائے۔ اسی لیے اس عید الفطر کو ہم نے سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج فلسطین کے غزہ کے وہ مسلمان جو شہید ہو گئے، جو معصوم بچے شہید کر دیے گئے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پوری پاکستانی قوم اور MQM پاکستان کا ایک ایک کارکن ان بچوں کی شہادت پر افسوس کرتا ہے، اظہار مذمت کرتا ہے، اور آج دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جسے فی الفور رکوایا جائے۔ اقوام متحدہ اپنی ہی پاس کی گئی قراردادوں پر عمل نہیں کروا پا رہی ہے۔ عالم اسلام کو، دنیا کو، فلسطین میں ہونے والے اس گھناؤنے ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح سے کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں پر جس طرح بھارتی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہو رہی ہیں، میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اس عید الفطر پر اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور ان کے بھی شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عید الفطر پہ میں MQM پاکستان کے آج دن تک شہید ہونے والے شہداء کی فیملی سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور ان کی بلا جواز شہادت پر آواز بلند کرنے کا بھی اعلان